ایک غیر مقلد میرے پاس آیا. ہمارے استادوں نے ہمیں ایک طریقہ یہ بتایا تھا کہ یہ ہم ہمیشہ اپنی صفائی بیان کرتے ہیں, وہ اعتراض کرتے ہیں ہم. انہوں نے کہا بھائی آپ حق پر ہے, آپ کو کیا ضرورت ہے صفائی بیان کرنے کی, مجرم وہ ہے ان کو پکڑو. میرے پاس آیا, میں نے کہا بھائی ایک بات بتائیے, میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. یہ جو آپ صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں اور یہ ٹانگیں چیر لیتے ہیں, 1 گز تک ٹانگیں آپ نے چیر لی ہے اور قبلے سے بھی رخ ہٹ جاتا ہے اس کا. بہرحال وہ مسئلہ تو میں نہیں بیان کرنا, پھر موقع ملے گا تو بیان کروں گا. میں نے کہا آپ یہ بتائیں, جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو ٹانگیں سکیڑ لیتے ہیں, پہلے تو چری ہوئی ہوتی ہے, اور جب سجدے میں جاتے ہیں تو سکیڑ لیتے ہیں, پھر جب سجدے سے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر چیر لیتے ہیں. تو ایک رکعت میں آپ 1 مرتبہ پاؤں کو سکیڑتے ہیں اور دوسری مرتبہ پاؤں کو چیرتے ہیں. کتنی حرکت ہوئی؟ 2. اور 4 رکعت نماز میں کتنی حرکت ہوگی؟ 8. حضور پاک علیہ السلام کی نماز کی ایک حرکت منقول ہے. مجھے حدیث کے ذخیرے میں, چاہے وہ حدیث ضعیف ہی کیوں نہ ہو, یہ 8 حرکتیں دکھا دو. جاؤ ان غیر مقلدوں سے کہو یہ 8 حرکتیں جو روزانہ آپ ہر نماز میں کرتے ہیں مجھے دکھا دو. ایک بات. اور دوسری بات میں نے اس سے یہ کی کہ آپ کہتے جی حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ٹانگوں کو ٹانگوں سے ملاؤ, تو صف میں ہوگا نا یہ جب جماعت کی نماز ہوگی. میں نے کہا جب آپ اپنی اکیلے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, جب صف نہیں ہوتی ہے, کوئی آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں نہیں کھڑا ہوتا, پھر آپ کیوں ٹانگیں چیرتے ہیں؟ پھر یہ بتائے کس سے ملاتے ہیں؟ شیطانوں سے ملاتے ہو؟ پھر کون کھڑا ہوتا ہے آپ کے دائیں بائیں؟ یہ 2 سوال کے جواب مجھے دیجئے, اور دنیا کے سارے غیر مقلدوں سے کہتا ہوں مجھے صحیح تو چھوڑیے, ضعیف حدیث سے بتا دیجئے. اور وقت آپ کے پاس قیامت تک ہے, قیامت تک وقت ہے. یہاں نہ بتایا تو قیامت میں بتا دینا. لیکن انشاءاللہ دعوے سے کہتا ہوں یہ 8 حرکتیں اور صف کے بغیر ٹانگ کا چیرنا, قیامت آ جائے گی نہیں بتا سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں فقہاء سے سچی محبت نصیب فرمائے, اور یقین کے ساتھ کہ ہم نماز امام ابو حنیفہ کی پڑھتے ہیں, حضور کی, لیکن امام ابو حنیفہ کے بتائے ہوئے طریقے پر پڑھتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.